السلام علیکم۔ پہلے بات ہوئی ہے سائنسی نقطہ نظر سے کہ معراج جسمانی ہو سکتا ہے کہ نہیں۔ اب بات کرتے ہیں قرآن کے نقطہ نظر سے کہ قرآن سے معراج جسمانی ثابت ہوتا ہے کہ نہیں۔ تو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل یا سورہ اسراء میں فرمایا، پہلا حصہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک رات کے ایک تھوڑے سے حصے میں۔ تو یہاں کیا بات ہو رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا۔ پہلی تو بات ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو لے گیا، یعنی روح کو نہیں لے گیا تھا، نہ ہی خواب کی بات ہے۔ خواب کی بات کے بارے میں اس طرح کہنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی کہ یہ مسئلہ خواب میں ہوا ہے، یعنی جسمانی طور پر۔ دوسری بات ہے کہ عبد ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے، عبد جسم کی کوئی چیز ہو تو ہی عبد بنتا ہے، روح کو عبد تو تقریباً کہیں نہیں کہا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو لے گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے پر قادر ہے، اور جو مسلمان ہے وہ تو یہ مانتے ہیں کہ جبرائیل امین وہی لے کر آ جاتا تھا، اور آج کل کے دور میں تو سائنسی طور پر اتنی دیر میں سفر کر لینا کوئی بڑی مشکل بات نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گواہی دی کہ میں اپنے بندے کو لے گیا، جس ذریعے سے بھی لے گیا، وہ احادیث میں براق کا ذکر ہے۔ دوسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ تو ہو گیا اسراء کا واقعہ، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ دوسرے نمبر پر سورہ النجم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کا جو زمین سے آسمان تک کا سفر ہے اس کا تھوڑا سا ذکر کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں۔ میں وہ آیات جن پر اعتراض ہوتا ہے اور وہی خاص طور پر پڑھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَقَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربه الکبریٰ۔ تو ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج کا کچھ ذکر کیا ہے، اور کچھ پہلی وحی کے بعد جو سلسلہ تھا اس وقت کا بھی ذکر کیا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جبرائیل امین کو دیکھنے کا ذکر کیا ہے۔ کچھ لوگ ان آیات سے اللہ تعالیٰ کے دیدار کا مطلب بھی نکالتے ہیں، اور کچھ لوگ جبرائیل امین کا دیکھنا مطلب نکالتے ہیں۔ احادیث میں واضح طور پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کی، اللہ تعالیٰ کے دیدار کی نفی کی گئی، لیکن کچھ روایات میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا۔ یہ مسئلہ الگ ٹاپک ہے، الگ بات ہوگی اس کی وضاحت، لیکن یہاں جو بات ہوئی ہے، ادھر پہلی بات ہو رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بیان کی ہے جبرائیل امین کے پہلے دیکھنے کی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دیکھا، پہلے کیا بتائے، وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، وہ بلند افق پر تھا۔ کب؟ جب دوسری وحی کا آنے سے پہلے پہلی وحی کے درمیان جب جو گیپ تھا
اس کے درمیان ہے ثم دنا فتدلی فقاب قوسین او ادنا فاوحى الی عبدہ ما اوحى، کہ جبرائیل امین افق پر تھا، مطلب بیان کر دیتا ہوں، جبرائیل امین افق پر تھا، پھر نیچے اتر آیا، پھر سامنے ہو گئے، آمنے سامنے ملاقات ہوئی اور اتنے نزدیک ہو گئے، فقاب قوسین او ادنا، جیسے دو کمانوں کے بقدر فاصلہ ہوتا ہے یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ اب یہ بات فاوحى الی عبدہ ما اوحى، تو اس نے اللہ کے بندے کی طرف وحی کی جو وحی کی۔ اس کے بعد جب یہ آیات کی بات ہے، یہ آیات بھی اسی طرح نازل ہوئی جو ان سے ثابت ہوتا ہے کہ لوگوں نے جبرائیل امین کے دیکھنے کا اعتراض کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں دونوں باتیں کی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل امین کو دیکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث میں بھی یہی فرمایا کہ میں نے 2 دفعہ جبرائیل امین کو اس کی اصل شکل میں دیکھا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ما کذب الفؤاد ما رأى، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل نے کوئی جھوٹ نہیں کہا، جو کچھ دیکھا ہے اس کے بارے میں کوئی جھوٹ نہیں گھڑا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل نے کہا ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات لوگوں سے کہہ دی ہو، ما کذب الفؤاد ما رأى، نبی کے دل نے، یہ ہمارا بولنے کا انداز ہے، ادھر بھی پاکستان وغیرہ اردو والے بولنے والوں میں بھی اور عربیوں میں بھی یہی رواج تھا کہ جو بات ہم بھی ہے جیسے میرا دل کہہ رہا ہے کہ یہ ایسے کر لوں، تو دل ایک بولنے کا انداز ہے، لوگ یہی بات کرتے ہیں کہ دل اس کا دل جھوٹ بول رہا ہے وغیرہ۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی لہجہ استعمال کیا ہے، ما کذب الفؤاد ما رأى، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل نے جھوٹ نہیں کہا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دل سے یہ جھوٹ گھڑا نہیں ہے، جو کچھ دیکھا ہے وہی سچ بیان کیا ہے کہ جبرائیل امین کو دیکھا ہے۔ اور اس کی بات کو دہراتے ہوئے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے، کیا تم افتمارونہ علی ما یرا، کیا تم اس سے جھگڑتے ہو اس بات پہ جو اس نے دیکھی ہے، جو اس نے دیکھی ہے یعنی دیکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہی فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے کہ اس کو جبرائیل امین کو کہاں، ایک تو وہ پہلی بات ہے اور اس بات کو اس سے آگے پھر اور اللہ تبارک و تعالیٰ بات فرما رہا ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اس نے تو ایک بار اور بھی دیکھا ہے، تم پہلی دفعہ کا کیا انکار کرتے ہو، اس نے ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار اور بھی دیکھا ہے، ایک دفعہ ادھر پہلی بار ہو گئی وہ فقاب قوسین او ادنی والی، اور دوسری بار بھی دیکھا ہے۔ دوسری بار کب دیکھا ہے؟ عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل امین کو، کہاں؟ سدرۃ المنتہا کے پاس، عندہا جنت الماوا، اس کے ساتھ ہی اس کے پاس ہی جنت الماوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہاں دیکھا؟ سدرۃ المنتہا کے پاس، جہاں جنت الماوا ہے یعنی آسمانوں پر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے تھے تو دیکھا تھا، اور اللہ تبارک و تعالی گواہی دے رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری بار سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا ہے جس کے ساتھ جنت الماوا ہے۔ کب دیکھا ہے؟ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جب سدرہ کو یعنی اس بیری کے درخت کو ڈھانپ رہی تھی وہ چیزیں جو کہ ڈھانپ رہی تھی۔ ما زاغ البصر وما طغی، ما زاغ البصر وما طغی، آنکھ نہیں بہکی اور نہ حد سے بڑھی۔ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی بڑی آیات میں سے، نشانیوں میں سے، نمونوں میں سے ایک کو دیکھا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معراج ثابت کر رہا ہے، کس طرح کہ سدرۃ المنتہا کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا۔ جب گئے معراج پر تو ہی دیکھا نا، جب گئے ہی نہیں معراج پر آسمانوں پر تو دیکھا کیسا؟ اب اگر خواب کی بات ہوتی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کی گواہی کیوں دیتا؟ کیونکہ خواب میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کیا ہے، یہ بھی ثابت ہے خواب میں ہوئے معراج الگ طور پر، تو خواب تو کوئی بھی دیکھ سکتا ہے، یہ کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے۔ خواب یا روحانی طور پر یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کر رہا ہے، اور لوگ بھی اس کو کیوں نہ مانتے،
ख्वाब की बात हो या रूहानी तौर पर, यह कोई ना मानने वाली बात नहीं है, जिसको अल्लाह तबारक व तआला साबित कर रहा है कुरान मजीद में। और वो कहते हैं कि नहीं, इसमें देखो, मा काज़बल फुआद मारा, दिल ने झूठ नहीं बोला, जो कुछ देखा दिल ने, यानी दिल ने से देखा। भाई दिल से देखना, रूहानी तौर पर देखना, ख्वाब देखना, यह कोई बड़ी बात नहीं है। और अल्लाह तबारक व तआला ने तो यहाँ ये कहा है कि दिल से ये बात झूठ नहीं गढ़ी गई है, बल्कि हकीकत है। और इस हकीकत का अल्लाह तबारक व तआला यही फरमा रहा है कि पहले भी देखा और फिर सिदरतुल मुंतहा के पास भी देखा, ये अल्लाह ताला की गवाही है। और दूसरी बात यह है कि मा ज़ागल बसर व मा तग़ा, उस वक्त देखते हुए आंख नहीं बहकी। दिल की बात नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है आंख की, कि आंख निगाह बहकी नहीं और ना हद से बढ़ी, बस देखती रही, आंखों ने देखा। आंखों का जिक्र अल्लाह तबारक व तआला कर रहा है, दिल का नहीं। दिल का कह रहा है कि दिल से झूठ नहीं गढ़ा ये, बल्कि आंखों से देखा है। मा ज़ागल बसर व मा तग़ा, आंख नहीं बहकी, निगाह नहीं बहकी और ना हद से बढ़ी। तो इनसे साबित हुआ कि कुरान मजीद ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिराज की गवाही दी है।